نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی انداز سے اپنے صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمایا، باقی صحابہ کرام بھی موجود ہیں، کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ الفاظ کہہ دیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک جملہ ہے، ایک جملہ کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کر دیتا ہے، اور اس ایک جملے کے اندر، اس ایک دعا کے اندر، اس ایک ذکر کے اندر سارے کا سارا دین آ گیا کہ جب اللہ پر راضی ہے تو اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے قرآن پر بھی راضی ہے۔ جب دین اسلام پر راضی ہے تو دین اسلام ہر عمل میں، ہر لمحے پہ، ہر جگہ وہ اس کے لیے کافی ہے، یہ راضی ہے۔ اور جب نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر راضی ہے تو اب ممکن نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کے کسی اور کام کو یہ کرے۔ اس لیے ان تین الفاظ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ صبح و شام کے اذکار کے اندر بھی موجود ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی مصروفیات کے مطابق اور اپنے ماحول کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور میں نے وہ طے کر لینی ہے جو میری جنت کو میرے لیے یقینی بنا دے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ یہ مختلف قسم کی چیزیں بیان کریں گے کہ کوئی بندہ بہانہ نہ بنا سکے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن صحت نہیں ہے، میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں لیکن مال نہیں ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ مجبوری ہے۔ ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی آسان ترین چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ اسی کو بیس بنیاد بنا کے یہ آگے بڑھے اور جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے آگے بڑھیں اور اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، الا من ابا، ہاں جس نے خود انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا۔ ساری امت جائے گی جنت میں، لیکن جس امتی نے خود انکار کر دیا کہ میں جنت میں نہیں جاتا، وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جو جنت سے انکار کر کے میں نہیں جاتا؟ فرمایا ہاں، جس نے میری پیروی کی اس نے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا، اور جس نے میری پیروی ہی نہ کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب ساری کی ساری امت جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جہاں پر ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب اس وقت موجود ہیں، آئندہ آئیں گے، ہر کوئی جنت میں جانے والا ہے۔ بس فقط ایک نقطہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پیروی کرے اور اس کا حق ادا کرے۔